الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے، حمد اور ثنا اللہ کے لیے بیان کرتے ہوئے درود اور سلام سید المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہوئے ہم اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں پیغام قرآن کے سلسلے میں آج 26ویں پارے کا تذکرہ ہے، اور یہ وہی 26واں پارہ ہے جو بڑی اہم ترین صورتوں پر مشتمل ہے، جس میں ایک طرف سورہ فتح تو دوسری طرف سورۃ الحجرات بھی ہے۔ 26ویں پارے میں جو سورہ شروع ہوتی ہے، سورہ احقاف سے 26واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد سورہ محمد، پھر سورہ فتح، پھر سورہ حجرات، پھر سورہ قاف اور پھر سورہ زاریات پہ یہ پارہ مکمل ہوتا ہے۔ سورہ احقاف جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہ سورہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اس طرح اہمیت رکھتی ہے کہ عام الحزن کے زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ عام الحزن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو قرار دیتے ہیں جس سال شیب ابی طالب میں مشرکین مکہ نے بائیکاٹ کر کے مسلمانوں کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو قید کر دیا تھا۔ اس بائیکاٹ کے بعد، یعنی مقاطعے کے بعد، ان کے باہر سے جو سپورٹ کرنے والے چچا ابو طالب، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ گھر میں پل پل ہر وقت سہارا دینے والی اہلیہ محترمہ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں آپ مکہ مکرمہ سے نکل کر کے تھوڑے میل، 40 میل کے قریب کے فاصلے طائف تشریف لے جاتے ہیں پیدل چل کے، کہ وہاں ایمان کی دعوت دے دے، ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ ایمان لائیں۔ لیکن وہاں کے اوباشوں نے اور وہاں کے سرداروں نے جو حرکت کی اور جس طرح سے آپ کو تکلیف پہنچائے گی، پتھروں سے مار مار کر کے آپ کو لہو لہان کر دیا کہ فرشتے غیرت میں آ گئے، اور حضرت جبرائیل پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کے نازل ہو جاتے ہیں کہ آپ حکم کریں تو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ان ظالموں کو پیس کر کے رکھ دیں گے، مگر رحمت للعالمین پر قربان جائیے کہ ایسے عالم میں بھی آپ نے نہ بد دعا کی، نہ ان کے لیے کچھ غلط الفاظ استعمال کیے، بلکہ تاریخ میں جوامع الکلم میں بہترین الفاظ ہیں کہ اللہ کے رب اپنی کمزوری کی جو دعا کی، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس کہہ کے کہ رب میں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں۔ فرشتوں کی دعوت کو بھی آپ نے مسترد کر دیا کہ یہ ایمان نہیں لائے ہیں، مگر ان کے آنے والی نسلیں تو ایمان لائیں گی۔ ایسا کوئی شخص نہ پیش کر سکا ہے، نہ تاریخ پیش کر سکے گی۔ ایسے عالم میں یہ سورہ نازل ہوئی، اور اس سورہ میں وہ سارے معاملات اور وہ ساری باتوں کو پیش کیا گیا جس سے ایک طرف دل بستگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، اور پھر نافرمانوں کے اوپر ایک تنبیہ بھی عائد ہوتی ہے کہ اگر ان آیتوں پر انہوں نے یقین نہیں رکھا اور دعوت پر یقین نہیں رکھا تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس سورہ کے اندر آیت نمبر 15 بڑی اہمیت رکھتی ہے، جس کے اندر ماں کے مرتبے کو خاص طور پر بیان کیا گیا کہ ماں کا مرتبہ باپ کے مقابلے میں کس طرح سے زیادہ ہے۔ آیت نمبر 15 میں پھر سے ایک مرتبہ ماں باپ اور خصوصاً ماں کے مرتبے کو یہاں پر بتایا گیا کہ کس طرح سے ماں کا مرتبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدیہ احسان، اپنی والدہ کے ساتھ کس طرح سے اسے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، تکلیف اور تکلیف کے عالم میں اٹھائے رکھا اور تکلیف کے عالم میں پیدا کیا، اور پھر وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ جو تکلیف کے عالم میں اٹھائے پھری اور جدا کر کے اپنے سے جو جوڑے رکھا، یہ 30 ماہ کی مدت یہاں بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، 40 سال کی عمر بیان کی گئی، عقل و خرد والی، اور اس کے بعد دعا کا تذکرہ کیا گیا، یعنی تاکید کی گئی ہے اسے عالم میں خیال کرنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد اصلاح کی بات کرنی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ ہم ان کے احسن اعمال کو قبول کر لیں گے۔ اس جگہ پر مفسرین نے جس بات کو لکھا ہے مختصراً اسے جاننا چاہیے کہ کم از کم 6 ماہ کی تکمیل کو مدت حمل کی جو مدت ہے اس کو قرار دیا ہے، اور جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھا،
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ 6 ماہ مکمل ہوتے ہی ایک خاتون کے یہاں ڈیلیوری ہو گئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مقدمہ پیش ہوا تو اس پر حد جاری ہونے کی بات شروع ہونے لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ روکا اور اس آیت کی روشنی میں سمجھایا کہ جو 30 ماہ کا جو معاملہ ہے اس کے پہلے کی آیت میں قرآن میں ایک جگہ فرما دیا گیا کہ دو سال تک مدت رضاعت کو اللہ نے قرار دیا ہے، تو گویا 24 ماہ دودھ پلانے کی مدت ہو گئی اور 6 ماہ اس کے وضع حمل کی مدت ہو گئی، تو کم از کم 6 ماہ کے مکمل ہونے پر بھی بچہ مکمل پیدا ہو سکتا ہے۔ مدت رضاعت کے تعلق سے 2 سال کی مدت کو جمہور نے قرار دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے خاص کیفیت کے عالم میں، خاص طبی کیفیت کے عالم میں، جبکہ بچہ 2 سال کے بعد بھی دودھ کے علاوہ کسی چیز کو منہ نہ لگا رہا ہو، اس کی جان کا مسئلہ ہو، تو پھر مدت رضاعت 2.5 سال بھی انہوں نے قرار دی ہے۔ اس سے سورہ کی تفسیر، اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے مسند احمد اور ابو یعلا کے حوالے سے، ابن کثیر کے حوالے سے مفتی شفیع صاحب عثمانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے مومن کے لیے جس نے اپنی زندگی شریعت کے احکام اور تقوی کے مطابق گزاری ہو، اس بندے مومن کے لیے جس نے اپنی زندگی شریعت کے احکام کے مطابق اور تقوی کے مطابق گزاری ہے، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان کر دیتے ہیں، جب بندہ 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ رجوع اور انابت اس کو نصیب فرماتے ہیں، جب بندہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو، اس کی لغزشوں کو حسنات سے بدل دیتے ہیں، اس کی بھول چوک کو معاف کر دیتے ہیں اور آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 90 سال اس کے اوپر سے ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے مومن کے اگلے پچھلے خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے اہل بیت سے متعلق اس کی شفاعت کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو بندہ مومن ہے، جو اللہ کے حکم کے تابع جس نے زندگی گزاری ہے۔ سورہ محمد اسی طرح سے مدنی سورہ ہے، اس کا دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو دشمن جنہوں نے زندگی کو اجیرن کر رکھا ہے، جنہوں نے حق اور انصاف کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے، ان کی کمر توڑ دینے کی بات کہی گئی ہے، لیکن جب اس کو شکست دے دی جائے تو پھر اس کو قید کرنے اور فدیہ لے کر کے چھوڑنے یا بغیر فدیہ لے کر کے چھوڑنے کے بارے میں کہا گیا ہے، یعنی یہاں پر بھی دشمن کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں کہ قتل عام بلا وجہ نہ کیا جائے، اور اسی کے اندر اشراط الساعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ کیا ہیں، کس قسم کی ہیں، وہ جب آنے لگے تو متنبہ ہو جانا چاہیے، دور حاضر کے نشانیوں کو دیکھ کر کے اشراط الساعہ سمجھ میں آتی ہے۔ آیت نمبر 24 کے اندر صلہ رحمی کے بارے میں خاص طور پر بتایا گیا ہے کہ صلہ رحمی کو توڑنے والے اور رشتوں اور ناتوں کو بلا وجہ توڑنے والوں پر لعنت بھیجی گئی اور متنبہ کیا گیا ہے اور تنبیہ کی گئی ہے، اور یہاں تک کہہ دیا گیا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے، کیا دلوں پہ تالے پڑ گئے، مہر لگا دی گئی ہے، تو لعنت کی گئی ہے رشتے ناتوں کو توڑنے والوں پر، رشتے ناتوں کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے شان بے نیازی بیان کر دی کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ تم نے اگر اس قرآن سے، اس پیغام سے، اس دین سے، شریعت سے، اس کاز سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہا، لیزے فیر زندگی گزارتے رہے کہ جیسا چل رہا ہے چلنے دو، اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارتے رہے، اس پیغام سے اپنی روگردانی تم نے کی، تم تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائیں گے، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اسی پر سورہ محمد مکمل ہوتی ہے اور اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ الفتح۔ سورۃ الفتح عام مسلمان جانتا ہے کہ یہ سورہ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے کیا پیغام رکھتی ہے۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے کھل جانا، دروازہ کھول دینا، اور فتح کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہو جانا، وکٹری بھی اس کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ سن 6 ہجری کا زمانہ تھا۔ سن 6 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، کعبے کی چابیاں انہیں دی جا رہی ہیں، حلق کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کا تذکرہ فرمایا۔ صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ نبی کا خواب برحق اور وحی ہوا کرتا ہے، لہذا وہ تیاریاں کرنے لگے، اور تیاریاں ہوتے ہوتے 1400 صحابہ کرام کا ایک مجمع جمع ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کا جوش دیکھا تو آپ بھی تیار ہو گئے، کیونکہ اس خواب کے اندر کوئی وقت نہیں بتایا گیا تھا، آپ نے بھی یہ تصور کیا کہ یہ وہی وقت ہوگا۔ آپ 1400 صحابہ کرام کو لے کے عمرے کی نیت سے نکل پڑے۔ غزوہ احزاب کے بعد قریش کی طاقت ٹوٹ چکی تھی، لیکن وہ اپنے رشتہ داریوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔
انہوں نے اس معاملے کو لے کر کے ایک اپنے لیے ایک ایشو کا مسئلہ بنا لیا، ایک انانیت کا مسئلہ بنا لیا کہ اگر یہ داخل ہو گئے تو پھر پوری دنیا میں ناک کٹ جائے گی۔ انہوں نے رکاؤ اور گھیراؤ کر دیا کہ یہ لوگ مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے ایک مقام پر ببول کے درخت کے نیچے آ کے انہوں نے قیام کیا۔ اس قیام کے زمانے میں مختلف آمد و رفت رہی، صلح ہوتی رہی اور صلح کے دفعات لکھی جاتی رہیں۔ صحابہ کرام کو ناگوار گزر رہا تھا کہ جس گھر سے بھگائے گئے تھے، 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اپنے گھر کو دیکھنے اور رب کریم کے گھر کو دیکھنے کے لیے وہ بیتاب تھے۔ صحابہ کرام مان نہیں رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچ و تاب کھا رہے تھے، بار بار اعتراض کر دے رہے تھے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کر کے دفعات میں اور معاہدے میں مصروف تھے۔ ایسے عالم میں بالآخر مکہ مکرمہ کے لوگوں کے ساتھ صلح ہوتی ہے، جس کو صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ سفیروں کے آنے اور جانے میں ادھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں گئے تو کسی دشمن نے اڑا دی کہ وہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اس عالم میں 1400 صحابہ کرام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ببول کے درخت کے نیچے بیعت کی، اس بیعت کو بیعت رضوان قرار دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کو اتنا پسند فرمایا کہ سورہ فتح میں اس کا اظہار کیا، اور اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ درخت کے نیچے جو مومنین آپ سے جو معاہدہ کر رہے تھے، بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ آیت صحابہ کرام کی عزت اور عظمت پر دلیل ہے کہ انبیاء معصوم ہیں اور صحابہ محفوظ کر دیے گئے۔ صحابہ کی عزت و عظمت پر دلیل ہے یہ آیت۔ لیکن بعد میں معاملہ حل ہو گیا کہ عثمان غنی شہید نہیں کیے گئے۔ اس کے بعد معاہدہ ہوتا ہے، اور اس معاہدے کے اندر قریش نے بڑھ چڑھ کر کے ظالمانہ دفعات لکھوائیں، جس میں یہ کہا کہ فریقین 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ اچھی بات تھی۔ آگے بڑھ کر کے کہا اس سال آپ لوگ واپس جائیں گے، اگلے سال عمرے کی اجازت ملے گی۔ یہ غصہ دلانے والی بات تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ بغیر ہتھیار کے آپ آئیں گے، خطرے کی بات تھی۔ وہ بدعہدی کر چکے تھے، بار بار ان پر بھروسہ نہیں کرنا تھا، پھر بھی آپ نے قبول فرما لیا۔ اس سے زیادہ ظالمانہ بات یہ رہی کہ مکے سے کوئی اسلام قبول کر کے مدینے جائے گا تو آپ اسے واپس کر دیں گے، اور آپ کے یہاں سے کوئی اسلام چھوڑ کر کے آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ ظالمانہ تھا۔ صحابہ کرام پیچ و تاب کھا کے رہ گئے، لیکن حضور نے قبول کر لیا، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ۔ جیسا کہ آج کی صورتحال میں سمجھ میں آتا ہے کہ ہر طرف سے کوشش کر کے گھر واپسی کے نام سے 2-4 لوگوں کو ادھر داخل کر لیا، کوئی جھانک نہیں سکتا، اور ان کا دل و جان سے اسلام قبول کر کے آ گیا تو پورے میڈیا کے اندر پوری دنیا میں واویلا مچا دیا جاتا ہے۔ حق تو ثابت ہو کر کے رہتا ہے۔ پھر اسی طرح سے دفعات مقرر ہوئی۔ صحابہ کرام اتنے زیادہ بد دل ہو چکے تھے، دل دکھ گیا تھا، کیونکہ اپنے گھر آ رہے تھے، کچھ لڑنے نہیں آ رہے تھے، بے وجہ روکا گیا تھا، لیکن پھر بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے مان لیا۔ جب معاہدہ ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے آپ احرام کھول دو، سر مڈا لو اور جانور حلق کر لو، مگر صحابہ کرام کا دل بیٹھ چکا تھا، ان کے ذہن میں بات آئی نہیں۔ حضور پریشان ہو کر کے واپس آئے اپنے خیمے میں، اپنے گھر میں واپس آئے، جہاں پہ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام پذیر تھی، اور ڈر کے مارے آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کی بات کا انکار یہ کر رہے ہیں، کہیں غضب نہ ہو جائے ان کے اوپر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر ایک بہترین مشورہ دیا، اور یقیناً خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ نیک بیوی، نیک عورت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ انہوں نے جو مشورہ دیا وہ مشورہ اتنا زبردست تھا کہ صحابہ کرام بڑے ایک مصیبت سے بچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ خود جائیے، اپنا جانور قربان کیجئے، اپنا احرام کھولیے، حلق کیجئے۔ حضور نے عمل کیا، اور دیکھا دیکھی تمام صحابہ نے کام کیا۔ یہاں پر ایک خاتون کی مشیرانہ عظمت سامنے آتی۔ بہرحال مسلمان واپس جا رہے تھے، اسی واپسی میں یہ سورہ نازل ہوئی جس کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ اور فتح مبین کیسے؟ لگتا تو یہ تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ ظالمانہ معاملہ ہے، لیکن اس میں فائدہ یہ ملا کہ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ملا کہ امن و امان ہو گیا۔ قریش میں خود چند دنوں کے اندر پھوٹ پڑ گئی، صلح اور امن و امان ہو گیا، آس پاس کے قبیلوں کے اندر جنگ سے امن و امان ہو گیا، تو دعوت اسلامی کے راستے کھل گئے۔ عرب کے وفود جو ڈر رہے تھے قریش سے یا اس وجہ سے، تو وہ آ کر کے حضور کے دربار میں آ کر کے اسلام کی دعوتیں قبول کرنے لگے۔
اور حضور کو موقع مل گیا، پھر سفارتی کام شروع ہو گیا اور شاہان مملکت کے نام، بادشاہوں کے نام خطوط لکھے گئے، دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے گئے۔ اور ظالم جب ظلم کرتا ہے تو خود ہی، اگر اس کے سامنے والا حق پرست متحد ہو جائے تو ظالم خود ٹوٹ جاتا ہے۔ آج بھی حق پرست اگر متحد ہو جائے تو ظالم خود ٹوٹ جائے گا۔ 20 یا 21 مہینے کے بعد خود قریش نے یہ معاہدہ توڑ دیا، اور معاہدہ توڑا تو پھر اس الزام میں قریش نے ایسی فاش غلطیاں کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان 8 ہجری 11 فروری سن 630 میں مکے میں داخل ہوئے۔ مقابلے کی تاب تھی نہیں، 10,000 قدسیوں کا لشکر تھا۔ فاتحانہ داخلہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ اور دنیا کی تاریخ میں آج تک کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہے کہ جس جگہ سے ظالمانہ کوئی بھگایا گیا ہو، اس کے گھروں پہ قبضہ کر لیا گیا ہو، اس کو مارنے کے در پر مدینے پہنچ کر کے مارنے کی فکر کی گئی ہو، اور وہ مکے میں فاتحانہ داخل ہوا ہو بغیر خون بہائے۔ ظالموں کو سامنے کہہ دیا ہو کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج جاؤ تم سب آزاد ہو۔ مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ اس نادر الوقوع واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تاریخ عالم کے اوراق کھنگال ڈالی ہے، اس کمال حسن کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ یہ عفو عام ان لوگوں کے لیے تھا جو 21 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیرووں کے خلاف اذیتوں، دکھوں اور مصیبتوں کے وہ تمام طوفان برپا کر رہے تھے جو ان کے بس میں تھے۔ مظلومی میں صبر، مقابلے میں عزم، معاملے میں راست بازی اور طاقت اور اختیار میں درگزر تاریخ انسانیت کے وہ نوادر ہیں جو کسی ایک زندگی کے اندر اس طرح کبھی نہیں جمع ہوئے، نہ کبھی جمع ہو سکیں گے۔ یہاں تک کہ جوش میں ایک صحابی مدینہ مکہ مکرمہ داخل ہوتے ہوئے یہ اعلان کر بیٹھے، اليوم یوم الملحمہ، آج خون کا بدلہ خون سے لینے کا دن ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چادر ڈھکے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے مدینے میں داخل ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً چادر ہٹائی اور اعلان کروایا کہ اعلان کر دو کہ انہوں نے غلط کہا، اليوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج عفو کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ اور معافی کا ایسا اعلان کیا گیا کہ متمدد دنیا ہزار دعوے کے باوجود بھی آج تک ایسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکی۔ صحابہ کرام نے جو کردار انجام دیا ایسے معاملات کے اندر، اور وہ نادر الوقوع واقعہ ہے۔ یہ سورہ فتح اسی کی مثال ہے۔ اس سورہ فتح کے اندر ایک ایک لفظ صحابہ کرام کی تعریف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کی تعریف، یہ تمام کی تمام باتیں بھری پڑی ہیں۔ ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور کسی بھی صحابی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے قرآن مجید کے ان اوراق کو دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کرام کے ایک عمل پر انگلی اٹھانا کسی کے لیے پورے کے پورے عمل کے ضائع اور اکارت ہو جانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سورہ فتح کو صحیح طریقے پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات شروع ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اسی سلسلے میں ایک وقفے کے بعد آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الحجرات 26ویں پارے میں قرآن مجید کی یہ وہ عظیم سورہ ہے جو ایک انسان کو انسان بناتی ہے، جو ایک انسان کو فرمانبردار بندہ بناتی ہے، جو ایک فرمانبردار بندے کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے والا بندہ بناتی ہے، اور اللہ کی مرضی پر چلنے والے بندوں کی جو شان ہوتی ہے اس شان کو یہ بیان کرتی ہے، اور وہ خرابیاں جو کسی معاشرے کو توڑ کر کے ختم کر دیتی ہیں، ان خرابیوں سے معاشرے کو پاک کرنے والی سورہ، اس سورہ کا نام سورۃ الحجرات ہے۔ اس سورہ کے اندر 10 ایسے اصول بیان کیے گئے ہیں کہ 10 اصول نہ صرف ایک انسان کے لیے بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے صحت مند معاشرے کی ضامن ہے۔ معاشرے کی جو بیماریاں ہیں وہ مینٹل میکنزم کہی جاتی ہیں۔ ان بیماریوں کے اندر سب سے بڑی جو بیماریاں آتی ہیں جو ذہن کو مفلوج کر دیتی ہیں، جو دل کو خراب کر دیتی ہیں، جن کے اندر خاص طور پر ریگریشن ہوتا ہے کہ انسان کاش اور افسوس میں رہ جاتا ہے، وہ مینٹل ہائیجین کا شکار ہو جاتا ہے، وہ مینٹل ڈیفنس کا شکار ہو جاتا ہے، وہ نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکل طور پر بیمار ہو جاتا ہے، اور ایک بیمار دماغ معاشرے کا مفید شہری نہیں بن سکتا، ایک بیمار دل معاشرے کے لیے اچھا سوچ نہیں سکتا۔ آج پورے معاشرے کے اندر اوپر کی کرسی سے لے کر کے نیچے کے جھاڑو دینے والوں تک یہی معاشرے کی جو بیماریاں ہیں، وہ بغض ہیں، وہ حسد ہیں، وہ انانیت ہیں، وہ
افواہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو برتر سمجھنا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، جو اللہ کے دین میں بھی پسند نہیں ہے۔ اسی سورہ کو انہی بیماریوں کو صاف کرنے اور مزکہ اور مصفہ کرنے کے لیے سورۃ الحجرات ایک نسخہ کیمیا ہے، ایک نصاب ہے۔ یہ وہ نصاب ہے جو ہر دن پڑھے جانے کے لائق ہے، یہ وہ نصاب ہے جو گھر کے ڈرائنگ روم کے اندر، مہمان خانے کے اندر لکھ کے لگانے لینے کے لائق ہیں، اس لیے کہ جسم کی بیماری کا علاج ممکن ہے، دل کے اندر جو بیماری آ جاتی ہے وہ دل کی بیماری پوری جسم کو ہی نہیں، پوری انسانیت کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ آج میڈیکل سائنس ثابت کر چکی ہے کہ جسم کی عقل کی سوچ کا اثر جسم پر پڑتا ہے اور جسم کا اثر عقل پر پڑتا ہے، تو بیماریوں کا، روحانی بیماریوں کا اثر بھی جسم پر پڑتا ہے۔ آج جو لوگ بھی کرپٹ ہیں، رشوت خور ہیں، جو تعصب والے ہیں، جو ایک قوم کو اونچا ایک قوم کو نیچا کرنے والے ہیں، جو اس مزاج کے میڈیا کے لوگ ہیں، یہ روحانی بیمار ہیں، روحانی کینسر ہو چکا ہے اس معاملہ کا ان کے اندر کہ اچھی سوچ ان کے دل و دماغ میں آتی بھی نہیں۔ مرتے انسان مر جائے مگر اس میں اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے ایک مومن کو بچانے کے لیے یہ سورہ حجرات کہلاتی ہے۔ 26ویں پارے میں سورہ فتح کے بعد یہ سورہ ہے۔ گویا ایک طرح سے ایمان والوں کو یہ تلقین کر دی گئی کہ فتح کے بعد خوشیاں منانا ایمان والوں کا کام نہیں، کہ خوشیاں مناتے ہوئے سب کی عزتوں کو پامال کرتے چلے جائیں۔ خوشیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو ڈاؤن کرتے چلے جائیں۔ فتح مکہ کے وقت میں کلیجہ چبانے والی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبانے والی ہند کو بھی معاف کر دیا گیا، تو لہذا سوسائٹی کے اندر سے بڑے گناہوں کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے۔ لہذا سوسائٹی میں خوش رہنا ہے تو دوسروں کا کیئر کرنا پڑتا ہے، دوسروں کے لیے تھوڑا جھکانا پڑتا ہے، اور اللہ کے لیے جو اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے تو حدیث میں یہ بات ثابت ہوتی ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتے ہیں۔ حجرات کہتے ہیں کمرے کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے اندر بعض نصیحتیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہیں، لیکن عام نصیحتیں پورے مومنین کی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے اپنے آپ کو آگے نہ بڑھانا۔ یعنی اب اس دور میں اللہ کے کلام اور رسول کے کلام، اللہ کے حکم اور رسول کے حکم سے آگے اپنے آپ کو مت بڑھانا، اپنے خواہشات نفس کی پیروی میں ان کو ڈاؤن مت کرنا، مستحب اور نفل کو سمجھ کر کے کہ ارے یہ نفل ہے یہ مستحب ہے، اس کو اپنی زندگی سے کنارے مت کر دینا، فیشنوں کے چکر میں ایک سنت کی پابندی مت کرنا ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے۔ دوسری چیز کہہ دی گئی کہ نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز مت بڑھانا، یعنی نبی کے قول کے اوپر بھی اپنی قول کو آگے مت بڑھانا۔ نبی کا قول جو کہہ دیا گیا وہ قول برحق ہے، اس کے آگے تم بڑھاؤ گے تو پھر کہا گیا ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تیسری چیز جو کہی گئی ہے، جو آج سب سے کمی پائی جاتی ہے خاص طور پر سوشل میڈیا کی وجہ سے، وہ ہے ان جاءکم فاسق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص جس کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے کوئی خبر لے کر کے آئے تو اچھی طرح سے چھان بین کر لو۔ فتبینوا کہا گیا، صرف بیان نہیں کہا گیا، فتبینوا کا مطلب ہوتا ہے اچھی طرح سے چھان بین کر لینا، اچھی طرح سے چھان بین کر لو، تحقیق کر لو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تم عمل کر بیٹھے اور بعد میں کسی کے اوپر ظلم ہو جائے پھر تمہیں ندامت ہو۔ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس کا پس منظر بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم کا قبیلہ حارث وہ ایمان لایا اور انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ ہم نے وصولا ہے، آپ کسی کو بھیج دیجیے جو زکوٰۃ لا لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن عقبہ کو بھیجا جن کی اسلام سے پہلے ان سے دشمنی تھی۔ جاتے وقت میں وہ ڈر گئے، دیکھا انہوں نے جب پتہ چلا حارث کے قبیلے کے لوگوں کو کہ قاصد رسول آ رہے ہیں تو انہوں نے شایع نشان استقبال کرنے کے لیے ہتھیاروں کے ساتھ باہر مجمع لگایا۔ وہ دیکھ کے ڈر گئے کہ کہیں بدلہ نظر میں مار نہ ڈالیں، اور یہ واپس آئے اور حضور سے کہہ دیا وہ تو باغی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بغاوت کے نتیجے میں حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ جا کے ان سے بدلہ لیں۔ اسی درمیان میں یہ آیت نازل ہو گئی، اور یہ آیت ہمیشہ کے لیے آج یہ جتنی بھی میڈیا کی خبریں ہیں خاص طور پر امت مسلمہ کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ ان کا کوئی اعتبار نہیں، یہ پیسوں پہ بکنے والے لوگ ہیں، جس سیکٹر سے جس خاندان سے یہ جڑے ہیں وہ ان کے ہاں سے پیڈ نیوز لکھوائی جاتی ہیں، پیڈ داڑھی والے ٹوپی والے چوٹی والے بٹھائے جاتے ہیں جس میں کسی کو ڈاؤن کیا جاتا ہے کسی کو اٹھایا جاتا ہے۔ ان کے کسی خبر کے اوپر یقین نہ رکھیں، کیونکہ یقین رکھ کر کے کچھ ہم نے کمنٹ کر دیا کل کو ہمیں افسوس ہوتا ہے۔
सोशल मीडिया पर भी जो खबरें आती हैं उसको न फॉरवर्ड किया जाए, हमारे फेवर की भी खबरें उसको भी फॉरवर्ड न किया जाए, यह हक है। क्योंकि अगर हमारी खबर फॉरवर्ड करने की वजह से बिला तहकीक कहीं फितना फैलता है तो फितना फैलाने वाला कत्ल करने वाले से ज्यादा मुज़िर हुआ करता है। चौथी चीज इसके अंदर बयान की गई कि मुसलमानों के आपस में दो गिरोह अगर लड़ जाएं तो फिर उनमें इस्लाह करवा दो, कि अगर एक तो ईमान वाले भाई भाई हैं, ये हकीकत बयान कर दी गई। और खास तौर पर कह दिया गया कि इन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा, कि उनके दरमियान में इस्लाह कर दो, सुलह कर दो। सुलह करने वाले की बड़ी फजीलत बयान की गई। और फिर खास तौर पे एक बात फरमाई गई कि ईमान वाले, यहां पे एक उसूल बयान कर दिया, रिश्ता बयान कर दिया गया, इन्नमल मुमिनूना इख़वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। क़यामत में यही रिश्ता चलेगा, ये खून वाला रिश्ता नहीं चलेगा। जो बात पांचवी बात कही गई कि किसी का तमस्खुर मत करो, किसी का मजाक मत उड़ाओ, जबान से या नकल उतार करके किसी का दिल मत दुखाओ, ये मना किया गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन, यहाँ पे औरतों का भी नाम लिया गया खास तौर पर। और जहां पर खास तौर पर किसी का नाम लिया जाए तो इसका मतलब है कि वो भी मुब्तला होता है। आज के माशरे में औरतें ज्यादा मुब्तला होती हैं, हंसी मजाक की मजलिसें, दोनों को बराबर कह दिया गया। छठी बात जो कही गई, ऐबजोई मत करो, ऐबजोई किसी की मत करो, किसी का ऐब मत निकाल करके पेश करो। और हालात ये हैं हम लोगों के कि किसी का ऐब तलाशने के लिए बैठते हैं तो अपने ऐब, अपनी कमियां, अपने गुनाह तो हम टेलीस्कोप से देखते हैं, मगर दूसरों की कमियां, दूसरों के गुनाह माइक्रोस्कोप से देखते हैं, कि बारीक से बारीक भी हो तो उसको राई का पहाड़ बना देते हैं। और सातवीं बात जो कही गई कि बुरे अलकाब से न पुकारो। कोई शख्स गुनाहगार है, तौबा कर लिया उसने, फिर भी उसको उसके खानदान के नाम से, उसके खानदान में किसी ने गुनाह किया था उसके नाम से, उसकी कौम ने कुछ बुरा काम किया था उसके नाम से, उसके इलाके में कोई बुरी बात हो गई थी उसके नाम से, उसे आर मत दिलाओ। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुसलमानों की गीबत ना करो, मुसलमानों कि उयूब की जुस्तजू मत करो, क्योंकि जो शख्स मुसलमानों के उयूब तलाशने के लिए बैठ जाता है अल्लाह उसका उयूब तलाशता है, और अल्लाह जिसके चक्कर में पड़ जाता है, तलाशी ले लेता है, उसको उसके घर में जलील और रुस्वा कर देता है। और आठवीं बात कह दी गई, बदगुमानी से बचो, इय्याकुम वज़्ज़न, हदीस में फरमाया गया। यहां कुरान की आयत है कि खास तौर पर फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, बहुत गुमान मत किया करो, इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूह। और हदीस में फरमाया गया, इय्याकुम वज़्ज़न, गुमान से बचो, इसलिए कि झूठ तो झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है बदगुमानी, सबसे बड़ा झूठ है बदगुमानी। आज बदगुमानियों की बुनियाद पर माशरा तबाह हो रहा है। और 10वीं बात खास तौर पर, और 9वीं बात कही गई, जासूसी मत करो, वला तजस्ससू, किसी की टोह में मत पड़ो, जो इल्म तुम्हें नहीं है उसके बारे में क्यों टोह में पड़ रहे हो। किसी के राह में लगना, टोह में लगना, बात दो लोग कर रहे हैं कान लगा करके सुनना, अपने लेटे हुए आंख बंद करके दो की बात को जबरदस्ती सुनना, टोह में किसी को लगा लेना, किसी बच्चे को गोद में लेकर के उसके बारे में, किसी के बारे में पूछना, यह भी होता है घरों के अंदर। ज्वाइंट फैमिलियों में ज्यादा होता है, जहां पर एक दूसरे के दिल मिलते नहीं है, वहां पर होता है कि बच्चों के जरिए से टोह ली जाती। जो लोग बच्चों के जरिए से टोह लेते हैं वो भी जासूसी कर रहे हैं, वो बाज आ जाएं, बच्चों से टोह ना लिया जाए, ये भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। और फिर आखिरी बात कह दी गई कि एक तो भाई, फिर मरा हुआ उसका गोश्त खाओगे, नापसंद करते हो, और करी तुम नापसंद करते हो, तो मुसलमान की गीबत करना मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर है। ये 10 हिदायत है। इन 10 हिदायत को कहने के बाद आखिरी बात यह कह दी गई कि आखिरी बात यह कह दी गई कि तुम में से मुअज़्ज़ज़ कौन है। खानदान की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं है, निस्बत की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं है, किसी बुजुर्ग से निस्बत, किसी नबी के खानदान से निस्बत, किसी आला खानदान से निस्बत। इस्लाम में इस बुनियाद पर अशरफ और अफजल कोई नहीं है, कोई ऊंच और कोई छूत नहीं है। यहां पर साफ तौर पर कह दिया गया, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इनदल्लाहि अत्क़ाकुम। है लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और तुमको कबीलों खानदानों में इसलिए बांट दिया है ताकि तारुफ कर लो कि एक हाजिक नाम का एक घर में है, दूसरा हाजिक नाम का दूसरे घर में, तो पहचान हो जाए कि हाँ भाई फला खानदान का हाजिक और फला खानदान का हाजिक। लेकिन खानदान की बुनियाद पर यह हाजिक बड़ा और वो हाजिक छोटा नहीं हो सकता है, तकवे की बुनियाद पर होगा, दिल की अच्छाइयों की बुनियाद पर होगा। ये जो बातें ऊपर बताई गई उन पर अमल करने की बुनियाद पर होगा। ये वो सूरह हुजरात है जो मुआशरे के रूहानी अमराज, और रूहानी अमराज क्या बल्कि पूरी सोसाइटी के अमराज को बचाने की जामिन है। और सूरह हुजरात के बाद सूरह काफ
जहन्नम के अजाब की तरफ ले इशारा करती है कि कैसे खतरनाक जहन्नम के अजाब होंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर पर इसकी तिलावत फरमाया करते थे कि यौम नक़ूलु ली जहन्नम हल इम्तलाती व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, जब हर सब कुछ डाल देने के बाद पूछा जाएगा क्या पेट भरा जहन्नम, तो जहन्नम कहेगी कुछ और बचा है तो दो। तो सूरह काफ इसी बुनियाद की है। सूरह 26वें पारे में सूरह फतह, सूरह हुजरात और सूरह काफ, बल्कि आप मुताला करें तर्जुमे के साथ तो ज़हन में रखें कि सूरह अहकाफ में किस तरह की हिदायत दी गई, सूरह मोहम्मद में किस तरह की हिदायत दी गई, सूरह फतह, सूरह हुजरात, सूरह काफ, उसके बाद सूरह ज़ारियात शुरू होती है जिसका तज़किरा इंशाअल्लाह 27वें पारे के साथ आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सूरह हुजरात के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।